السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطوات الی الایقاظ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج جس موضوع سے بیداری کے چند قدم اپنی زندگی میں لے کر ہم اصلاح کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے، وہ موضوع ہمارے معاشرے، ہماری دنیا کی زندگی، انسانیت کی تاریخ سے ویل کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ٹھاک جڑا ہوا ہے۔ ہمارا موضوع ہے تعلق جمیلۃ النکاح۔ نکاح ایک خوبصورت رشتہ۔ الحمدللہ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین میں انسٹیٹیوشن آف میرج یعنی کہ شادی کے بندھن کو مقدس رشتہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، لم نرا للمتحابین مثل النکاح۔ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہم انسانوں کا کمیونیکیشن، ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق، ہمارے رشتے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت رشتے ہمیں اس دنیا میں عطا کر کے اس دنیا کا حصہ بنایا ہے۔ ایک بات ہم جانتے ہیں کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جو رشتہ سب سے پہلے عطا کیا گیا وہ اسپاؤس ریلیشن شپ تھا، یعنی کہ شوہر اور بیوی کا ایک رشتہ تھا۔ انسانیت نے جس ریلیشن شپ کو، جس تعلق کو سب سے پہلے ایکسپیرینس کیا ہے وہ نکاح کا، شوہر اور بیوی کا تعلق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے ساتھ بہت سی خوبصورتیاں، بہت سے سکون کے فیکٹرز، بہت سے فائدہ مند فیکٹرز جوڑ کر ہمیں اس دنیا کا حصہ بنایا ہے۔ آج بھی ویل ڈیولپڈ پیٹرن، اگر آپ سینسیبل انسانیت کو دیکھیں تو سینسیبل انسانیت آج بھی نکاح کے بندھن کو انسانیت کی بقا کی بھی ایک ریزن ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی آج کا پہلو نہیں ہے، ہمیشہ سے انسانیت اسی پیٹرن پر آگے بڑھی ہے۔ کوئی بھی نسل آپ دیکھ لیں اسی پیٹرن پر آگے بڑھتی ہے۔ تو معاشرے میں جہاں ہم انسانوں کا انسانوں کے ساتھ مل کر رہنا ضروری ہے، وہاں ہم انسانوں کا اس نکاح کے بندھن میں بندھ کر رہنا بھی کسی حد تک ہم انسانوں کی ضرورت ہے۔ کسی حد تک یہ ہم انسانوں کی خوشی سے کنیکٹڈ ہے۔ کسی حد تک یہ ہم انسانوں کی بیسک نیڈز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر آپ اسلامک پرسپیکٹو میں نکاح کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے ساتھ جہاں انسانیت کی بقا اٹیچڈ ہے، وہاں انسان جو دو اس رشتے میں اٹیچ ہوتے ہیں ان کی اپنی سیلف ریسپیکٹ، ان کا وقار، ان کی بزرگی، ان کی میچورٹی، ان کا پراپر گروتھ کرنا، ان کا اپنی زندگی کے مقصد تک پہنچنا، درست طریقے سے پہنچنا، زندگی کو بیلنس وے میں لے کر چلنا، یہ سارے اینگلز بھی نکاح کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ، نکاح کے بندھن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب نکاح کا بندھن، جب یہ رشتہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسان بعض اوقات بیسٹ پرفارمنس اپنی دینے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں شادی سے متعلق تعلقات میں بہت مشکلات آئی ہوتی ہیں، ان کی طبیعتوں میں چڑچڑاپن، خاموشی، اداسی، ایک ان ایکسپلینیبل سچویشن، یہ آپ کو فریکوینٹلی نظر آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح کا بندھن درست ہونا، اس تعلق کا مضبوط ہونا، اس تعلق کا بیلنسڈ ہونا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی پرفارمنس پر امپیکٹ کرتا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے ہر انسان کو کہ اس چلتی ہوئی
کائنات کے اندر، اس بڑھتی ہوئی انسانیت کے اندر نیچر نے یہ نکاح کا تعلق، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اسلام میں نکاح کا بندھن کیوں دیا ہے؟ جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو وہ ماسز میں نظر آتی ہے، جب کوئی چیز ماسز میں نظر آتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر نکاح کا مقصد یاد رہے تو انسانوں کی پرفارمنس بہتر سے بہترین کی طرف بہت آسانی سے جا سکتی ہے۔ جب یہ رشتہ ڈسٹربڈ ہوتا ہے تو انسان معاشرے میں بھی بہت سی چیزوں کا بگاڑ فریکوینٹلی آبزرو کرتا ہے۔ آج ہم اپنے آس پاس معاشرے میں بہت سی برائیاں دیکھتے ہیں، تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ جس جگہ پر اصلاح کے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں وہاں اصلاح کے پہلو اڈاپٹ کر لیے جائیں۔ اسی مقصد سے ہم خطوات الی الایقاظ کے اس پروگرام سے مختلف اپنے آس پاس حکمت کے موتی سمجھنے اور بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم معاشرے میں بڑھتی ہوئی ان برائیوں کے ایسپیکٹ کو دیکھیں جن کا تعلق دو انسانوں کے درمیان نکاح کے بندھن کے مناسب نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو آج ضرورت ہے کہ نکاح کے مقصد کو عام کیا جائے۔ وہ مقصد نہیں جو شاید ہم نے دنیاوی طور پر سمجھ لیا ہے یا جو کلچرل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ نکاح کے بندھن میں اس مقصد سے آگاہی پھیلائی جائے جس مقصد کے لیے انسانیت کو یہ خوبصورت رشتہ سب سے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کو دیا گیا ہے۔ اس مقصد کو جاننے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نکاح کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک ماسز میں کیا جانے والا کام ہے، ایک ایسا رشتہ ہے جو اکثر و بیشتر انسانوں کے درمیان میں بنتا ہے، تو اس کے مقصد کی کلیئرٹی ضروری ہے۔ جو کام بڑے ہوتے ہیں، بامقصد ہوتے ہیں، نہ صرف ان کا مقصد واضح ہونا چاہیے بلکہ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اس مقصد کے ساتھ آپ کی ایک ایموشنل بانڈنگ بھی ہونی چاہیے، آپ کا ایک جذباتی لگاؤ بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کا مقصد ہے کہ آپ معاشرے میں انسانوں کی مدد کریں، فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹی کریں، سوشل ورک کریں۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اس اپروچ کے ساتھ مقصد تو ہے، اس کے ساتھ آپ کا جذباتی لگاؤ بھی ضروری ہے تاکہ آپ تھک نہ جائیں اس خدمت کو کرتے ہوئے۔ آپ آس پاس کی پریشانیوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے اس کام کو کرنا نہ چھوڑ دیں۔ تو جہاں اہم کاموں کے مقصد کی کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے، وہاں اہم کاموں کے مقصد کے ساتھ ایک ایموشنل بانڈ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ یا اس کے مقصد کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا، انسانیت آج ایک ایسے مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں ریلیجنز کی، مذہب کی، دین کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی بہت دکھ کے ساتھ اس طرح کی مثالیں دینے کا جی چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے اپنی وارڈروبس، اپنے کپڑے، اپنے ڈیزائنر بیگز، اپنے جوتوں کی تو بہت اہمیت ہے۔ انسان اچھے کپڑوں اور اچھے جوتوں کے بغیر تو زندگی گزار نہیں سکتا۔ ہاں، مذہب کے بغیر، دین کے بغیر، ریلیجن کے بغیر گزار سکتا ہے، اور بہت سے انسان گزار رہے ہیں۔ جب مذہب کی یہ ویلیو ہوگی تو جو مقصد نکاح کے لیے مذہب دے گا اس کی ویلیو کہاں رہ جائے گی؟ جب انسان وہ نہیں کرتا جو رب نے کرنے کے لیے اس کو احکامات دیے ہیں اور جن کاموں کو کرنے کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، تو انسان بائی نیچر فطرتاً پھر کچھ دوسرے معاملات ایڈاپٹ کرتا ہے تاکہ ان سپیسز کو، ان خلاؤں کو پر کرے۔ آج آپ اس بات کو بہت اچھی طرح آبزرو کر سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت تعلق جو نکاح کا بندھن اسلام دکھاتا ہے، آج ہم ایسی فضا میں سانس لے رہے ہیں جہاں ہماری اولادیں نکاح کی طرف آنے کو آسانی سے تیار نہیں ہوتی۔
شاید ان کو اس رشتے کی خوبصورتی اپنے آس پاس بکھری ہوئی نظر نہیں آتی، شاید ان کو مقصد کی کلیرٹی نہیں ہے، یا تو میجورٹی نوجوانوں کو نکاح نہیں کرنے ہیں تو بہت دیر سے کرنے ہیں، اور اگر کرنے ہیں تو اولاد نہیں چاہیے تو بس ایک کافی ہے۔ یہ وہ اپریہنشنز ہیں جو ہم اپنے آس پاس اپنی جوان اولادوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے شادی کر لی تو ہماری زندگی میں بھی اسی طرح کے ٹرموائلز، آزمائشیں آئیں گی جیسے ہمارے آس پاس کے انسانوں کی زندگی میں آتے ہیں۔ اگر ہم نے شادی کر لی تو ہماری پرسنل فریڈم ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم نے شادی کر لی تو شاید ہم اپنے کریئر کو اس طرح سے آگے پرسو نہ کر سکیں۔ یہ سب چیزیں، یہ سب فیئرز اس وقت ہمارے آس پاس بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان میں سے کتنے فیئرز جینوئن ہیں اور ان میں سے کتنے فیئرز کو، کتنی ناکامیوں کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ معاملات آس پاس بگاڑ کی حد تک ہیں، اس لیے بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس خوبصورت بندھن کی خوبصورتی دکھانے کے لیے اپنے گھروں میں اس بندھن کو بیلنس کرنا شروع کریں۔ یہ کام صرف عورت نہیں کرے گی، یہ کام عورت اور مرد، شوہر اور بیوی دونوں کی کیپیسٹی میں کریں گے۔ یہ کام سسرال والے، ساس سسر، اپنے اپنے اینڈ پر، چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ ہوں یا لڑکے کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ لڑکی کے بہن بھائی ہوں یا وہ لڑکے کے بہن بھائی ہوں، یہ دونوں اینڈز پر خاندانوں کو اپنی رسپانسبلٹی محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس لیے کہنا ضروری ہے۔ اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کر لینے سے انسان ان غلطیوں کی اصلاح کی طرف جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے معاشرے میں نکاح کے بندھن میں بندھی بہت سی بچیوں کی سسکیاں غیر مسلم لوگوں کو اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع دے رہی ہیں۔ اگر ہم نے نکاح کے رشتے کی خوبصورتی کو عام کرنا شروع نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے خاندانوں میں اس رشتے کو جو دو نئے انسانوں کے درمیان میں بنتا ہے، ان کو مدد کرتے ہوئے اس رشتے کو توازن دینا شروع نہیں کیا، تو نہ ہماری اولادیں نکاح کی خوبصورتی کو کبھی جان سکیں گی، نہ وہ نکاح کو عام کر سکیں گی، نہ وہ نکاح کے مقصد تک آ سکیں گی، اور نہ مسلمان اپنی زندگیوں میں کبھی خوش ہو سکیں گے۔ آج اجتماعی زندگیوں میں بھی مسلمان ناخوش ہیں، انفرادی زندگیوں میں بھی مسلمان ناخوش ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کا مقصد نہیں اٹھایا ہوا، ہم ایک دوسرے کو ایونیوز نہیں پرووائڈ کر رہے، ہم ایک دوسرے کے لیے مدد کا سمبل نہیں بن رہے۔ آج ایکسٹینڈڈ فیملیز فیملی ایکسلنس ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہے۔ ہر رشتے کو، ساس کو، سسر کو، نند کو، داماد کو، بہو کو، ہر ایک کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں فیملی ایکسلنس اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے تعلقات اور کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کے لیے انسان کو سکلز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی۔ جب ہی بہترین سکل اڈاپٹ کرنے کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جتنا ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، ہمیں اپنے آس پاس زندگی کے بہت سے اعمال کا مقصد سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ نکاح کو خوبصورت کرنے کے لیے نکاح کے ساتھ دو مقصد اٹیچ کیے گئے ہیں۔ There can be a huge discussion on this topic of نکاح۔ اس نکاح کے ٹاپک پر لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم ہینڈ فل ایڈوائسز، کچھ چند نصیحتیں خطوات الایقاظ کے تھرو اپنے گھروں میں ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نکاح کا ایک مقصد کلیکٹیو ہے جو معاشرے کو فائدہ دیتا ہے، اور نکاح کا ایک مقصد انڈیویجول ہے جو فرد کو فائدہ دیتا ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا وہ بیوی ہو۔ جب انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھتا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، تو آپ
ہولسٹیکلی مکمل طور پر انسانیت کی طبیعت کو سمجھنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے لیے جہاں قرآن راہ ہدایت ہے، وہاں پوری بکھری ہوئی کائنات، ہر انسان اللہ کی ایک نشانی ہے۔ انسان کی مخلوق دو طرح سے مکمل ہوتی ہے، مرد اور عورت۔ میں عورت ہوتے ہوئے اپنی عورت ہونے کی فطرت کو سمجھ سکتی ہوں، کوئی شخص مرد ہوتے ہوئے مرد کی فطرت کو کلوزلی سمجھ سکتا ہے۔ بٹ وین ٹو پیپل کم کلوزر، جب دو لوگ اس نکاح کے بندھن میں قریب آتے ہیں، انڈیویجول کیپیسٹی میں انفرادی طور پر مرد کو عورت کو جاننے کا قریب سے موقع ملتا ہے، عورت کو مرد کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ کب غصہ آتا ہے، کتنا برداشت کرتے ہیں، کس طرح سے چیزوں کے اوپر ری ایکشن کرتے ہیں، کتنا ایموشنل کنٹرول ہے، کتنا باتوں کو پلان کرنے کا ایلیمنٹ ہے، کتنا رسک فیکٹر ہے، کتنا صبر کی پوزیشن ہے، کتنی برداشت کی صلاحیت ہے، کتنا ریزیلینس ہے، کتنی پرسیویئرنس ہے۔ یہ سب چیزیں آپ شوہر اور بیوی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی ریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہوں، ادروائز مردوں میں بھی مختلف طبیعتوں کے مرد ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی مختلف طبیعتوں کی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن جینڈر بیسڈ ریالٹیز جو سائیکولوجیکل گراؤنڈز کے اوپر ہمیں ملتی ہیں، اس میں جنرلی عورت کی سائیکی ایک طرف اور مرد کی سائیکی ایک طرف رکھ کے اس ڈفرنس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ تو ایک خوبصورت بندھن ہے، تعلق جمیل ہے نکاح، جس میں دو انسان ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سائملٹینیسلی ایک دوسرے کی کمزوریاں بھی ان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ اور وی شوڈ ناٹ فرگیٹ، بھولنا نہیں چاہیے کہ انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو دوسرے کی کمزوریوں سے، دوسرے کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ انسان یہی ہوتا ہے جو دوسرے کی غلطی دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ انسان یہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرے کی غلطی دیکھ کر اس کو پوک کرتا رہتا ہے، اس کی انسلٹ کرتا رہتا ہے، اس کی عزت میں کمی کرتا ہے، اس کو لیبل کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ برے برے ٹائٹلز اٹیچ کرتا رہتا ہے۔ یہ انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو دوسرے کی فیلنگز کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو انڈیویجول کیپیسٹی میں انفرادی طور پر نکاح کا ایک خوبصورت مقصد ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی شخصیت کے بارے میں بہترین طریقے سے ایسے جانے کہ وہ اپنی گروتھ میں آگے بڑھے، اپنے کردار کو نکھارے، اس سامنے والے انسان کے لیے ایسا مزاج شناس بن جائے کہ اس سامنے والے انسان کو اس انسان سے سیکھنے کا موقع مل جائے۔ خوشی اور تعلق کی گہرائی ایک دوسرے کو سمجھنے میں جو اس نکاح کے بندھن میں ہے، آپ لکھ کر رکھ لیجئے، وہ نکاح کے بندھن کے باہر کسی اور رشتے میں نہیں ہے۔ جو خوشی اور تعلق کی گہرائی اللہ کے دیے ہوئے ڈیزائن میں اور اللہ کے دیے ہوئے رشتوں میں موجود ہے، وہ باہر نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے انڈیویجول کیپیسٹی میں اس نکاح کا ایک مقصد رکھا ہے کہ جب انسان سینسیبلی سوچ سمجھ کر اس رشتے کو توازن کے ساتھ دونوں ہسبینڈ وائف اس رشتے کو نبھاتے ہیں تو دونوں کی گروتھ ہوتی ہے، دونوں کے اندر خدا خوفی آتی ہے، دونوں میں توازن آتا ہے، دونوں معاشرے کا بہترین بلڈنگ بلاک بنتے ہیں، دونوں کے ساتھ اب جو بچے، اولاد، خاندان پروان چڑھتا ہے، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، انڈیویجول کیپیسٹی میں ہماری کیسے اس نکاح سے گروتھ ہوتی ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس نکاح سے ریلیٹڈ، ہسبینڈ وائف سے ریلیٹڈ آیات مینشن کی ہیں، وہاں اللہ نے صفت تقوی کو مینشن کیا ہے۔ بی کانشیس آف اللہ، دیکھنا اللہ تمہیں دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ وہ بند دروازوں کے پیچھے جب تمہارے باقی فیملی ممبرز نہیں جانتے کہ تم نے اپنے اسپاؤس سے کیسے بات کی، اللہ تب بھی سنتا ہے، اللہ تب بھی دیکھتا ہے۔ اگر تم میں خدا خوفی ہوگی، تم بدلہ نہیں لوگے، تم محبت کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کی اور اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے کی، سامنے والے کی خوبیوں کو فلرش کرنے کی کوشش کرو گے۔
تو یہ نکاح کا پہلا مقصد ہے جس میں انسان کی اپنی ڈیولپمنٹل نیڈز ہوتی ہیں. دو انسان مل کر ایک بہتر انسان بننے کی طرف راستہ سفر طے کرنا شروع کرتے ہیں. انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر اس کو سمجھا جائے، یہ بہت برکت والا رشتہ ہے. جمیل تعلق یہ اس لیے ہے، خوبصورت رشتہ یہ اس لیے ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو سمجھنے میں یہ جو انفرادی محنت کرتے ہیں ان کو سائنس آف ریلیشن شپ سمجھ آ جاتا ہے. ایک شخص جو شوہر ہے اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کی والدہ، والد، بہن بھائیوں کا خیال رکھے گا. وہ عورت جو بیوی ہوتے ہوئے اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے وہ یقیناً اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائیوں کو بھی عزت دے گی، ان کا احترام کرے گی، ان کو اپنا سمجھے گی. یہ وہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے جو اس انڈیویجول کیپیسٹی میں انسانیت کی گروتھ کی طرف دو انسانوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے. اگر ہم نکاح کے دوسرے مقصد کی طرف آئیں تو وہ اجتماعی مقصد ہے، اس کا کلیکٹیو فائدہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس نکاح کے بندھن کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. جب معاشرے میں نکاح عام ہوتے ہیں تو معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ شخص جو ایک دوسرے انسان کے ساتھ نکاح کے بندھن میں کمیٹڈ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے انسان کو پھر اس اینگل سے دھوکہ نہیں دیتا، وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز کا شکار نہیں ہوتا. معاشرے میں انسان اپنے اسپاؤس پر فوکسڈ ہوتا ہے، ایسی صورت میں برائی پریویل نہیں کرتی ہے، خیر خواہی معاشرے میں بڑھتی ہے. آپ دیکھیں نا، اگر نکاح عام نہیں ہوگا، ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ آؤٹ آف باؤنڈری رشتہ بنائے گا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں جنگل کا ایک منظر قائم ہو جائے گا. ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ اس تعلق میں اٹیچ ہوتے ہیں، پیپر ورک نہیں ہوتا تو کیا ہو گیا؟ لیکن آپ اگر جانوروں کی فلسفی جانتی ہیں، اگر آپ جانوروں کی سائیکالوجی جانتی ہیں تو جانور جہاں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور زیادتی بھی کرتے ہیں. جہاں جانور وفادار ہوتے ہیں وہاں جانور ایک دوسرے کو مار کھاتے بھی ہیں. جہاں جانور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں وہاں جانور اپنا بچہ کھا بھی جاتے ہیں. تو جب انسانیت کلیکٹیولی اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو چھوڑتی ہے، انسانوں کا معاشرہ جنگل کی تصویر پیش کرنے لگ جاتا ہے. آج ہم انسان بھی شاید جانوروں کے زیادہ قریب اور انسانوں کی کریکٹرسٹکس، انسانوں کی صفات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو جو قرآن، اسلام، دین ہمیں، مذہب ہمیں نکاح کا کلیکٹیو مقصد دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب نکاح عام ہوگا انسان کی نظر کی حفاظت ہوگی، معاشرے میں بے حیائی عام نہیں ہوگی، انسان اپنی ذمہ داریوں پر فوکسڈ ہوگا، اپنی بیوی، اپنے شوہر، اپنے گھر، اپنی اولاد کی ذمہ داریوں پر فوکسڈ ہوگا، اور باہر معاشرے میں انسان بہت سی انارکی سے، بہت سی برائیوں سے بچے گا، حدود کو اسٹیبلش کرے گا. تو نکاح کا بندھن ایک خوبصورت تعلق ہے جس کے دو بیسک مقاصد پر ہم نے آج خطوات الی الایقاظ میں بات کی. انڈیویجول کیپیسٹی میں اسپاؤس توازن کے ساتھ ایک دوسرے کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش میں اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، اور کلیکٹیو پوزیشن پر کلیکٹیو مقصد میں معاشرے کے اندر انسانیت میں انصاف اور خیر خواہی عام ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے معاشرے میں اپنی اولادوں کو یہ دو مقصد نکاح کی خوبصورتی کے سکھانے کی توفیق دے اور ہمارے معاشرے میں نکاح کو عام کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.